ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. This is the book. This is the book. There is no doubt about it. A guide for those mindful of Allah. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے قرآن جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں، شک نہیں کرنے کا، اس میں شک ہے ہی نہیں. یہ مشکوک کتاب نہیں ہے، مبروک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، اس میں شک نہیں کرنے کا. جس نے شک کیا اس کے اوپر دنیا شک کر رہی ہے. میرے بھائی یہ قرآن ہے، قرآن یہ رب کا فرمان ہے، فرمان. اس میں علم و عرفان ہے، عرفان، علم و عرفان. آگے فرماتا ہے رب کائنات کہ جو مائنڈفل ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا اسے ہدایت مل جائے گی، اسے گائیڈنس ہوگا، اسے گائیڈ کیا جائے گا. یہ قرآن اسے گائیڈ کرے گی ہدایت کی طرف. لیکن کرنا کیا ہوگا؟ پرہیزگاری کرنی ہوگی. قرآن کے ان بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا جن پر چلنا ضروری ہے. جو چلے گا نہیں اس کا پھل پھلے گا نہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے نا، اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو یقین مانیے آپ ہدایت پر آ جائیں گے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دوا دیتا ہے اور دوا کے بعد پرہیز بتاتا ہے. اگر آپ نے پرہیز کر لیا تو وہ دوا بھی کام کرے گا اور آپ کا علاج ہو جائے گا، آپ تندرست ہو جائیں گے. تو کفر بھی ایک بیماری ہے. اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، ایمان یافتہ ہونے کے لیے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے منع ہو جائے گی. ڈریے اللہ سے. اگر آپ ڈر گئے تو یاد رکھیے گا آپ کامیاب ہو گئے، کیونکہ آپ نے پرہیزگاری کی. جو پرہیزگاری کیا وہ کامیاب ہوا. مائنڈ فل آدمی، ہوشیار آدمی ہی کامیاب ہوتا ہے. اور جتنی تکلیفیں آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز جب جنت میں جائیں گے تو ساری تکلیفیں بھول جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا کہ اس بندے کو جنت کا ایک پھیرا لگواؤ. جب وہ جنت کا ایک پھیرا لگا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ بتاؤ تمہیں کچھ تکلیف ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں ساری تکلیفیں بھول گیا دنیا کی، جو میں نے زندگی گزاری تھی غریبی میں، پریشانی میں، تیری عبادت میں. میں نماز پڑھتا تھا، لوگ مجھے برا بھی کہہ دیتے تھے، کوئی کامچور کہہ دیتا تھا، کوئی کیا کہہ دیتا تھا، لیکن میں نے اس تکلیف کو جھیلا ہے. اے اللہ تعالیٰ آج میں یہ جنت کا پھیرا لگا کے اتنا خوش ہوں کہ میں ساری دنیا کے غموں کو بھول گیا ہوں، دنیا کے سارے غموں کو بھول گیا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا نماز فجر کی 2 رکعت سنت دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اب ذرا بتاؤ 2 رکعت سنت اتنی بہتر ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہے 2 رکعت نماز سنت. فرض کی تو بات ہی بڑی ہے. تو جو دنیا میں آپ تکلیف اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز قیامت میں اس تکلیف کا ازالہ کر دیا جائے گا اور آپ کا مرتبہ دوبالا کر دیا جائے گا. جو آج پریشان ہیں بیچارے. اچھا ایک بات اور میں بتا دوں، یہ کپڑے وپڑے کے لیے ٹینشن نہ رکھیں آپ کہ رمضان میں مجھے کپڑا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. میرے بھائی اگر آپ کو بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے تو اس پر صبر و شکر کیجیے. انشاءاللہ العزیز اللہ چاہے گا تو بہتر عطا فرمائے گا اور عطا فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر روزے دار تھے، نبی کے صحابی بھی تھے. ان کے بچے رو رہے تھے کپڑے کے لیے عید کے دن، لیکن انہوں نے دلایا نہیں. کسی نے پوچھا بیت المال سے لے کر دلا دیجیے، جو رعایا کا پیسہ اس سے دلا دیجیے. حضرت نے کہا نہیں، میں قیامت کے دن کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا. تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹو وہی کپڑا دھل کر پہنو. تو جب اتنے بڑے صحابی کے بیٹے وہی کپڑا دھل کر اس کو پہن رہے ہیں تو ہم لوگ تو یار کچھ نہیں ہیں. تو جب ہو جائے تو پہنیے. عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. عید تو اس کی ہوتی ہے جس نے پورے رمضان کے روزے رکھ لیے. تو اگر آپ نے روزے رکھ لیے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کی عید بہت زبردست ہونے والی ہے. اور جس نے روزے نہیں رکھے ہیں اسے ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اسے روزہ رکھنا چاہیے.
اور جس نے روزے چھوڑ دیے ہیں اسے عید کے بعد قضا کرنی چاہیے، یعنی ان کی قضا رکھنی چاہیے۔ تو ہر طریقے سے جو بھی تکلیفیں آپ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے گا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ جب پڑھائی کرتے تھے تو پڑھائی کے درمیان بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے، آج الحمدللہ رب العالمین وہ تکلیفیں ہیں ہی نہیں، اور میں وہ تکلیف بھول بھی گیا ہوں کہ رات کی تاریکیوں میں پڑھتے تھے ہم لوگ دیا اور بتی کے سائے میں، لیکن الحمدللہ رب العالمین آج ہیں رحمتوں کی چھائے میں۔ تو پہلے تکلیف ملتی ہے پھر اس کے بعد آسانی ملتی ہے، تو برائے مہربانی تکلیف جب ہو تو بھی اللہ کو نہ بھولے، اور جب آسانی ہو تو بھی اللہ کو نہ بھولے، ہر وقت شکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ شکر گزار بندے بنیں اور بن رہے ہوں گے، بن گئے ہوں گے۔ رمضان نے آپ کو بہت کچھ سکھا دیا ہوگا، علماء نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا ہوگا۔ آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لے کر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور اسے خوب شیئر کیجئے۔